وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 746، آیت نمبر 11-12۔ آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے مقابلے کی حالت میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم پہ چھا گئی غنودگی، نعاس غنودگی امن کی شکل، یعنی غنودگی کی شکل میں امن تم پہ چھا گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجازت دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہاری ہمت بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، تاریخی واقعات کی تفصیلات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اس میں صرف ایک نقطہ ہے سامعین کرام ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا، کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے یا اللہ کی چاہت کو آپ پوری کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنا قوتیں صرف کرنے لگے اور حکم کی تعمیل شروع کر دی اور اللہ کے دین کی مدد آپ نے شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یہاں تو یعنی بدر کے میدان میں، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو صرف بدر کے میدان تک محدود نہ رکھیں۔ یہ آیات دراصل ہمارے لیے ہیں، اس میں سبق ہمارے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام کو ترک کر دیا ہے اور اسلام کا جو مقصد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہمارا اس وقت ایک ہی مقصد ہے اور وہ دنیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اندر انقلاب پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اب آپ کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اقامت دین وان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اس وقت تو دین قائم نہیں ہے سامنے کرام دنیا میں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم تمام مسلمانوں کی کہ ہم خود بھی اللہ کے راستے پر چلیں اور دنیا پر بھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ کا حکم غالب کرنے کے لیے اپنی بھرپور محنت اور جد و جہد کریں، جس سے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اور بدر میں جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ کی جس طرح مدد آئی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ صرف میدان بدر تک محدود نہیں ہے۔ جب بھی آپ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے، آیت نمبر 11، اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور دوسری جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے اس میں آخر میں کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہمارا تو ایک ایسا ذہن بن گیا ہے کہ قرآن سے ہم وہ مفہوم اور وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور واقعات اور تاریخی واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ اور آپ دیکھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ میدان بدر والے جو بھی تھے، آپ ان کے عزم کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کا عزم کر کے بھیڑ پڑے، جو کچھ ان کے پاس تھا پیش کر دیا، اور
اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا انہوں نے عزم کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور پھر وہ ہوا جو بظاہر ہونا ناممکن تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور قلیل تعداد نے کثیر تعداد کو شکست فاش دے دی، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے سامنے کا۔ ورنہ تو اگر دیکھیں، اگر اب یہاں آج کل جو ہے ہم جو ہے ہندوستان سے ڈرتے ہیں، ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، روس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیں اندھیروں میں اگر کسی کا ٹکراؤ ہو، ایک طرف بھی اندھیرے والا ہو اور دوسری طرف بھی اندھیرے والا ہو، پھر تو اسباب کی بات ہوتی ہے۔ انگریز اگر آئے اس ملک میں، اگر آئے اور ہم پر چھا گئے، تو اس وقت ہم اندھیرے میں تھے، اور یہ اندھیرے تو چلے آ رہے ہیں سامعین کرام، کوئی اس میں مجھے کہنے میں باک نہیں ہے کہ سقوط بغداد کے بعد جو ہے جو اندھیرے چھانے شروع ہوئے ہیں تو اندھیرے گہرے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم مکمل ڈارک میں ہیں، مکمل اندھیروں میں ہیں۔ آپ دیکھ لینا ہندو سے کتنا آپ ڈرتے ہیں، ہندو جو بت پرست ہے اس سے کتنے آپ لرزہ براندام ہیں، اور کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ تقریباً غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بول نہیں سکتے، اونچی آواز میں بول نہیں سکتے۔ تو اس طریقے سے یعنی ہم رہ رہے، تو جب اندھیرے سے ٹکرائیں گے تو اس میں پھر اسباب کو دیکھا جائے گا، لیکن جب روشنی اندھیرے سے ٹکراتی ہے تو پھر روشنی غالب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر صاحب ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو کہاں ہے وہ مسلمان، کہاں ہے وہ مومن جو اللہ کے لشکری ہوں؟ نہیں ہیں آج۔ تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہم مغلوب قوم ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے اس کی تفصیل بیان فرما رہے کہ میں نے تم پہ ایک اونگ لا دی، اس سے تمہارے دل مضبوط ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بارش میں نے برسا دی میدان جنگ میں، تو جہاں کافر تھے تو وہاں کیچڑ بن گئی، تم جہاں تھے تمہارے قدم مضبوط ہو گئے۔ تو اس طریقے سے مدد آتی ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ مضمون طویل تو ہے لیکن ابھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ جب کہا رب نے آپ کے فرشتوں سے انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں مسلمانوں کا، فاضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ، واضربوا منہم کل بنان، ہر جوڑ پر تم ان کو چوٹ لگاؤ۔ اب دیکھیں فرشتے، ظاہر ہے دیکھیں یہ عالم امر نہیں ہے، عالم خلق ہے۔ عالم خلق میں اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ پھر ذرائع اور اسباب سے کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وحی آتی ہے تو وہ بھی فرشتہ لاتا ہے، وہی تو اللہ اور نبی کے مابین ایک بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہ کلام لانے والا ایک فرشتہ ہے، یعنی اس میں بھی پھر سبب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ اسی طرح بدر کے میدان میں اللہ نے کافروں کو شکست دی، لیکن مسلمانوں کی پھر مدد کی، پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، جو بھی ہوا وہ تاریخی واقعات کا ایک حصہ ہے۔
تو آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے فرشتوں کو، یہ بھی یاد کرو کہ میں نے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بنایا، بھجوایا، اور اس نے تمہارے دل جو ہے مضبوط کر دیے، اور فرشتے آئے اور وہ لڑے، تو پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال اب اس میں ایک اور یہ آیت میں پڑھتا ہوں، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے جوڑ پہ چوٹ لگاؤ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت نمبر 13 جو ہے یہ خاص طور پہ قابل غور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ کس پر روا ہو جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب اور عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا، مقابلہ کیا یا مخالفت کی، جو بھی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت ہم بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور ایک قسم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر وہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم تو ایسا نہ سوچتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق میری ہے تو اس میں میرا حکم ہو، حکومت اللہ کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن زور زبردستی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں، ہم تو سارے قرآن سے، یہ ایک آیت کیا سارے قرآن سے ہم غافل ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زبردستی یعنی اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا، پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا، معلوم ہونا چاہیے، اسلامی مملکت، اس میں کافر بطور ذمی رہ سکتے ہیں، مشرک رہ سکتے ہیں، ہر مذہب کو اپنے مذہب پر، یعنی ہر اہل مذہب کو اپنے باطل مذہب پر استقامت اختیار وہ کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں ذمی ہوتے ہوئے۔ ہاں، یہ اپنی دعوت کا پرچار نہیں کریں گے، شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ ہاں، اپنے عقیدے پر ہر انسان یہ بات نوٹ کر لے، اسلامی مملکت میں کوئی زور نہیں ہے دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین ہو، نظام اللہ کا ہو، حکومت اللہ کی ہو، اور اس میں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ حکومت نیک بندوں کی چاہتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور میں نے لکھ دیا ہے تمام اس یعنی آسماوی کتب میں
زبور، صحیفہ لکھ دیا یہ بات کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک حکومت اپنی جاتا ہے لیکن نیک بندوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ وہ حکومت کرے گا، اللہ کے نیک بندے زمین میں اللہ کا حکم نافذ کریں گے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو ذرا نئی لگیں یا انوکھی لگیں، عجیب سی لگیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور ہمارے رسول نے جد و جہد کی اور تمام جزیرۃ العرب میں پھر اسلام کی حکومت ہو گئی، پھر وہ دائرہ بڑھا، اور آپ دیکھ لیں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے حکومت کی، پھر حضرت معاویہ کے دور میں وہ دائرہ اور بڑھ گیا اور اسلامی کی حکومت تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دائرے سمٹتے گئے، یہاں تک کہ ہم ختم ہو گئے، مسلمان ختم ہو گئے دنیا میں، اور غیر کا غلبہ ہو گیا۔ مومن مسلمان رہے لیکن مومن نہ رہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت مسلمان ہنسی آتی ہے تعداد کو بیان کرتے ہوئے، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں کم و بیش، ہنسی آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں 1 ارب یعنی 150 کروڑ مسلمان ہیں سر، کوئی کم تعداد تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مخالفت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو کرے گا وہ شدید عذاب کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے شدید عذاب دے گا، جس طرح ہم اس وقت شدید عذاب میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی سخت عذاب ہے ہم پہ اس وقت، مسلمان قوم پر سخت عذاب مبتلا ہیں، اور اتنا عذاب ہے آپ دیکھ لیں کہ جو مغضوب علیہ قوم تھی، اللہ کی غضب یافتہ قوم یہود، وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے مسلمانوں کو، اور عیسائی جو گمراہ ہیں وہ اس کا آج ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، جس پہ چاہے پابندی لگا دیں، جس کو چاہے سانس لے دیں یا نہ دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ اتنا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اللہ ہی ہے سامنے کرام، اللہ نے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ مَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ، جو بھی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا۔ اس وقت ہمارا اور اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مان لو مجھے، اپنا رب مان لو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سے اس وقت ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں وہ سود جو ہے وہ تو بالکل ہی کھلی بات ہے، جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے تمہارا۔ یعنی ہم اس وقت مسلمان قوم من حیث القوم سود کے لین دین پر راضی ہے اور سود کا لین دین کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہیں۔ ویسے بھی سود کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف سودی تو نہیں ہے، ہر کام میں ہم میں اللہ کی مخالفت ہے، ہر کام جو ہے ہمارا اللہ کی مخالفت پر مبنی ہے سامنے کرام۔ ذالک بانہم، اب یہ دیکھیں جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے اتنے محبت سے پیدا کی تھی تو ان کے لیے فرشتے بھجوا رہا ہے۔ میں آیت نمبر 12 کی بات کر رہا ہوں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو۔ کیوں کہ یہ رسول سے مخالفت کر رہے ہیں۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پہ ضرب لگاؤ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، مخالفت۔ دیکھیں میرا کیا لینا دینا ہے آپ سے یا آپ کے متعلق ایسی باتیں کرنے سے، میرا کیا لینا دینا ہے؟
لیکن اگر واقعتاً، یا تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لشکری ہیں، حزب اللہ ہیں، یا ہم اللہ کے لشکری اگر نہیں ہیں تو پھر ہم حزب الشیطان ہیں. اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اور دین کی کیا دشمن ہے؟ سب سے زیادہ دشمنی تو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیاری میں مصروف ہیں. ہم میں سے ہر شخص، وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے نا، دو میاں اور اس کی بیوی، یہ دونوں جو ہے، یعنی ہم تو چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا تو نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے. بات تو ختم ہو گئی. ہر شخص اپنی میں مصروف ہے، میں اور میں. دیکھیں یہ اتنی، میں نے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اپنے بیان کی سپیڈ کم کر لی ہے، بالکل ہی کم کر لی. ہم سب لوگ اپنے دشمن ہیں، خودکشی پر کمر بستہ ہیں، اپنی رگے جان کو کاٹ رہے ہیں. ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت میں جٹے ہوئے ہیں. دیکھیں کیا پرواہ ہے آپ کو اللہ کی رضا کی؟ یا آپ کے دل میں کیا خطرہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر رہے ہیں، گناہ میں مصروف ہیں، تو آپ کو کیا وہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے زندگی وقف کر دینے کا، کوئی جذبہ نہیں ہے. در حقیقت ہم مخالفت اور مقابلے میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے. ہم دین اسلام کے دشمن ہیں، ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے، ہم ایمان قبول کرنا نہیں چاہتے. یہ تو دیکھیں ایک عام، بالکل ہمارا عام مسئلہ ہے. سچا ایمان ہمیں پسند ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا کے دھوکے میں ہم آئے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل زندگی تو دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی تو دنیا کی زندگی ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. سامنے کرام، بڑے خطرناک رویے ہیں ہمارے، بڑا خطرناک طرز عمل ہے ہمارا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو مارو، فرشتوں کو کہتے ہیں مارو ان کو. یہ مارا ماری میں تو اب ہم مبتلا ہیں سامنے کرام. یہ مسلمان جو 1 ارب 50 کروڑ، یہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. یا تو یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے، یا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے دعوے کے ثبوت میں دلائل بھی دینے ہوں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر رہے، پھر آپ کو دلائل دینے ہوں گے. کیا آپ کا رخ، زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہے؟ کیا اللہ ہی آپ کا مقصود حیات ہے؟ کیا صرف اللہ کی آپ بندگی کر رہے ہیں؟ یہ پھر آپ دعویٰ کریں گے کہ بھئی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمارا محبوب واحد تو اللہ ہے، ہمارے رہنما اور پیشوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت سے زیادہ محبوب ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تو نہیں ہے سرکار، ایسا نہیں ہے. ہمیں تو اپنا آپ پیارا ہے، اپنی اولاد پیاری ہے، بیوی پیاری ہے، شوہر پیارا ہے، پیسے محبوب ہیں، اپنی جائیدادیں محبوب ہیں. اور یہ دیکھیں، میں آپ کو بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اس وقت دیکھیں، ایک آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن اب تھوڑی سی بات چیت رہ جائے گی، تو انشاءاللہ چلیں پھر اگلے سبق میں اس پہ بات کریں گے. مضمون بڑا ہی اہم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کی وہ مدد بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہاری ہمت بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کو انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں بھی کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالے دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دل میں ہندو کا رعب ہے، عیسائی کا رعب ہے، کیا ہم اس وقت امریکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی مشرک ملک پر حملہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل میں رعب ہے، ہم اللہ کی راہ میں، ہم اللہ کے مجاہد تو نہیں ہیں، یہ تو حزب الشیطان ہے۔ تو یہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہوتا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں تو کسی کے دل میں کوئی ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے،
اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔